اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم مل کے باواز بلند صلوات۔ بانیان کی محنت، کوشش، خلوص الہ العالمین ذکر کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ فرش ادا پہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب کی عقیدتوں کو، خلوص کو الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین کوئی مومن بیمار ہے، صدقہ سید سجاد کی بیماری کا اسے شفاء کلی عطا فرما۔ الہ العالمین قبر کی پہلی رات ہو، جناب امیر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ محشر کی پہلی گھڑی ہو، جناب حسین بادشاہ کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے وارث ولی العصر بقیت اللہ العظم سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھیں، سہارا درود کلیں، مل کے باواز بلند صلوات۔ انتہائی اختصار کے ساتھ بالکل تھوڑا پڑھنا ہے۔ میرے بعد ماشاءاللہ ذاکر تشریف فرما ہیں، دائیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی مہمان ہیں جہاں جہاں سے آئے ہیں۔ الہ العالمین سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ توجہ ہے جناب؟ توجہ کریں، 2-4 منٹ، صرف 2-4 منٹ۔ دین کسی کی ذاتی سوچ کا نام نہیں۔ توجہ ہے جناب؟ میں نے کیا کہا؟ دین کسی کی ذاتی سوچ کا نام نہیں، دین 14 کے کردار کا نام ہے۔ لوگ پتہ نہیں کس دین کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں ممبر حسین پہ کھڑا ہوں، اس سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے کائنات میں، اور یقین جانے میں نچوڑ آپ کو دے رہا ہوں کہ 14 کے فرمان اور 14 کے کردار کا نام دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ اور جو دین 14 کے کردار کا نام ہے نا، اسی دین کا نام قرآن ہے۔ پڑھتے ہیں لوگ قرآن، سمجھتے نہیں، مانتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ توجہ ہے جناب؟ ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ایک قصہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابلیس 14 صدیاں ہوگی قرآن مجید، جس ملا سے پوچھو، قاری سے پوچھو، حافظ سے پوچھو، مفتی سے پوچھو، علامہ سے پوچھو، کسی مسلک کے مولوی سے پوچھو، کسی فرقے کے مولوی سے پوچھو، وہ کہے گا جی شیطان پہ لعنت ہے۔ کیا کہے گا؟ شیطان پہ لعنت ہے۔ تھوڑی دیر اسے روک کے اتنا صرف پوچھنا، بھئی اس پہ لعنت کیوں ہے؟ حق بنتا ہے آپ کا پوچھنا، اس پہ لعنت کیوں ہے؟ بھئی کیوں؟ وجہ تو ہے نا، اللہ کی محبت کا وہ دعویٰ کرتا تھا۔ میں آپ کے سامنے قرآن رکھ رہا ہوں، پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ اس نے اللہ کو نہیں مانا اور اللہ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اگر محبت نہیں کرتا تھا تو پھر سجدے کس کو کرتا تھا؟
توجہ ہے جناب؟ بھائی محبت کا دعویٰ تو کرتا تھا نا، اس کا مقصد ہے ثابت ہو گیا کہ محبت کا دعویٰ اس کا تھا۔ لعنت پھر کیوں ہے؟ لعنت اس لیے ہے جس کی محبت کا دعویٰ کرتا تھا اسی اللہ نے جس کو بنایا تھا اس کا انکار کرتا تھا، یعنی جس کی محبت کا دعویٰ کرتا تھا اسی اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو مجھے بتا دیں، یعنی اس پہ لعنت کیوں ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کیا نمازیں اس نے تھوڑی پڑھی اس لیے لعنت ہے؟ کہ آج زیادہ پڑھی، کل تھوڑی پڑھی، پھر اگلے دن تھوڑی پڑھی، پھر اگلے دن زیادہ پڑھی؟ نمازوں کی وجہ سے، سجدوں کی وجہ سے؟ جتنے سجدے اس کے پاس ہیں ملا سوچ بھی نہیں سکتا، جتنے سجدے اس کے پاس ہیں، جتنی عبادت اس کے پاس ہے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ جائیں علماء سے پوچھیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ شیطان پہ لعنت اسی لیے ہے کہ وہ جس کی محبت کا دعویٰ کرتا تھا اسی اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کرتا تھا۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، ہم 14ویں صدی میں کھڑے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کس کا؟ اللہ کی محبت کا دعویٰ۔ کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کی محبت کا دعویٰ نہیں کرتا اور میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ چپ ہو گئے ہو یار، پتہ نہیں کیا وجہ بنی ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی، سیراں تو گزر رہے۔ بھئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر بندہ جو ہے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے پیار کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، کرتے ہیں نا؟ تو قرآن نے بتلا دیا نا کہ جس سے محبت ہو اسے بھی مانو، اور جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو جو اسے بنائے اسے بھی مانو۔ آپ پھر فیصلہ کر، رب کائنات کی قسم ابلیس پہ لعنت ہے اس وجہ سے کہ وہ محبت کا دعویٰ کرتا تھا، جس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اسی اللہ نے جس کو خلیفہ بنایا اس کا انکار کرتا تھا۔ غدیر میں 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں رسول نے اعلان نہیں کیا علی کی ولایت کا، اللہ نے اعلان کروایا۔ غدیر میں رسول نے اعلان نہیں کیا، چونکہ رسول تو جا رہے تھے، پیچھے سے جبریل آیا، آیت لے کر کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کرے ما انزل الیک من ربک۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کریں۔ یہ تبلیغ کریں کس نے کہا؟ جبریل نے۔ جبریل کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا نا۔ اے رسول تبلیغ کریں، مجھے کوئی ملا مفتی غدیر کے میدان میں ایک لمحے کے لیے بھی پاک رسول کے خطبے میں دکھا دے کہ رسول اللہ نے وہاں پہ کھڑے ہو کر نماز کی تبلیغ کی، روزے کی تبلیغ کی، توجہ ہے جناب، حج کی تبلیغ کی ہو۔ کس کی تبلیغ کی؟ صرف اور صرف علی کی ولایت کی تبلیغ کی۔ اس کا مقصد ہے کہ روزے کی تبلیغ نہیں کی، نماز کی تبلیغ نہیں کی، حج کی تبلیغ نہیں کی۔ نتیجہ یہ نکلا ولایت علی ہے تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے۔ اگر ولایت علی ہے تو پھر روزہ بھی ہے، اگر ولایت علی ہے تو پھر نماز بھی ہے، اگر ولایت علی ہے تو پھر زکوٰۃ بھی ہے، اگر ولایت علی ہے تو پھر دین بھی ہے، اگر ولایت علی ہے تو اسلام بھی ہے۔ آج لوگ، میں حیران ہوتا ہوں، میں نے پہلا ایک صفحہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس کا جرم کیا تھا۔ اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہیں مانتا تھا، تو اس پہ لعنت ہے۔ آپ نے سب نے تسلیم کیا جی بالکل ایسی بات ہے، اس پہ لعنت ہے۔ آج مجھے ایمان سے بتائیں، رسول اللہ پہ لوگ سلام بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے؟ بھائی بھیجے۔ دیکھیں نماز فجر کے بعد کہا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔
کہا جاتا یہ نہیں کہا جاتا، کروڑوں سلام، اربوں سلام، ان گنت سلام، کوئی شک نہیں پاک رسول کی ذات پہ سلام ہی سلام ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ایک فکر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، رسول پہ سلام بھیجتے ہو، رسول جس دروازے پہ سلام کرتا تھا انہیں علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ اوئے ہوئے، مجمع پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ وقت اختصار کے ساتھ ہے لیکن جملے اختصار کے ساتھ نہیں ہے، جملوں میں بڑا وزن ہے، کبھی کبھی تھوڑے وقت میں زیادہ مواد دینا پڑتا ہے، اور خاص کر کے جدوں ملک کمر ہوئے ادو تے کرنے ہی نہیں پہندا ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جب ملک کمر ہو تو پھر بھائی تھوڑی دیر میں زیادہ مواد دینا پڑتا ہے، چونکہ بندے کو تیاری کر کے آنا چاہیے۔ میں نے کیا کہا؟ لوگ رسول پہ سلام بھیجتے ہیں، توجہ ہے جناب؟ بھیجتے نہیں بھیجتے؟ اچھا، رسول جن کے دروازے پہ سلام کر رہا ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے میرے حبیب، اے میرے طیب، اے میرے طاہر، اے میرے یاسین، اے میرے طٰہٰ، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اے نبیوں کے سردار، اے رسولوں کے سردار، اے آمنہ کے لال، اے زہرا کے بابا، اے حسنین کے نانا، کیا کر؟ قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، اللہ کی حمد بیان کر، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اس دروازے پہ جا کے سلام کر جس کے اندر میرے مصطفیٰ رہتے، جس کے اندر میرے مصطفیٰ رہتے۔ اے میرے حبیب سلام کر اس دروازے پر۔ تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت، انہوں نے لکھا ہے کہ نبیوں کے سردار مدینے میں ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، 9 ماہ تک، یہ اہل سنت کی تفسیر ہے، پاک رسول نماز فجر کے بعد دروازہ بطول پہ آ کے دستک نہیں دیتے تھے، سلام کرتے۔ بھئی سوچنے والی بات ہے، رسول کو تم مانتے ہو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو اگر غلامی رسول میں موت قبول ہے، موت تو بڑی دور کی بات ہے نا، رسول کا عمل ہی دیکھو۔ رسول کا عمل تو ہے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سلام کر رہے ہیں۔ اور خدا کی قسم کبھی کسی بندے کو سمجھ آ جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ جنہوں نے رسول اللہ کی بیٹی جناب سیدہ کو فدق نہیں دیا تھا، انہوں نے بھی نماز مغرب میں سیدہ پہ درود پڑھا تھا۔ توجہ ہے جناب؟ جنہوں نے حق نہیں دیا تھا سیدہ کو، انہوں نے بھی نماز مغرب میں کیا کیا؟ درود کس پہ پڑھا؟ درود جناب سیدہ پہ پڑھا۔ بس ہوگی میری بات مکمل۔ میں اپنے بھائی کو وقت دینا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ، جتنا میں نے وعدہ کیا تھا میرا وقت مکمل ہو گیا۔ توجہ فرما رہے، رسول نبیوں کا سردار کس کے دروازے پہ آتا ہے؟ جناب سیدہ کے دروازے پہ دستک نہیں دی۔ یہ کسے بتا رہے ہیں رسول؟ یہ امت کو بتا رہے ہیں، اور امت کو بتا کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ یہ سلام کر کے امت کو نبی بتا رہا ہے یہ دروازہ سلام کے قابل ہے۔ اس دروازے کا حیا کرنا، اس دروازے کا احترام کرنا۔ میرے مسلمان، ہو گیا وقت مکمل۔ عزت خدا کی قسم، اگر مسلمان رسالت کو مان لیتا، بیٹیاں علی کی جنگلوں کا سفر نہ کرتی۔ پاک رسول کا خانوادہ جو مدینہ سے چلا تھا، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے اتنا مارا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو کہ جناب فضہ مدینے میں عورتوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہتی رہی مان جاؤ یہی زینب ہے۔ اس سے ایک نتیجہ تو نکل رہا ہے، کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے، جہاں بھی بیٹھا ہے تنہائی میں جا کے اتنا بیٹھ کے سوچنا کہ جب جناب فضہ کہہ رہی تھی مان جاؤ یہی زینب ہے، اس کا مقصد ہے جیسے علی کی بیٹی مدینے سے گئی تھی ویسے واپس نہیں آئی۔ بہت بڑا جملہ تھا مصائب کا،
جیسے علی کی بیٹی مدینے سے گئی تھی ویسے علی کی بیٹی واپس نہیں آئی۔ جب یہ قافلہ واپسی پہ آیا نا تو سید سجاد نے کہا پھپھی اماں یہ مدینہ ہے۔ اس وقت تڑپ کے کہتی ہے سجاد بیٹا میں نے آج مدینہ باہر سے دیکھا ہے۔ علی کی بیٹی تو وہ تھی جو گھر میں کبھی سین میں بھی نہیں چلا کرتی تھی۔ اللہ جانے مسلمانوں نے کتنے سفر کرائے، رو کے کہتی ہے سجاد بیٹا میں نے مدینہ باہر سے آج دیکھا ہے۔ یہ کہنا تھا، پھر اس کے بعد وہ جو حسین چلے تھے نا تو نانا کی قبر پہ سلام کیا تھا نا، شام والی بی بی جو ہے پلٹ کے جب آئی ہے نا، اسلام اور دین بچا کے آئی ہے، نانا محمد کی شریعت بچا کے آئی ہے، اس وقت آ کے صرف پہلا جملہ جو کہا ہے نا، عزت خدا کی قسم علی کی بیٹی نے پہلا جملہ یہ کہا ہے اٹھ نانا قبر سے باہر آ دیکھ میں وہی زینب ہوں۔ نانا اٹھ قبر سے باہر آ اور دیکھ انظر عیوننا، نانا میری آنکھیں دیکھ، نانا میرا چہرہ دیکھ، نانا میں نے کچھ نہیں کیا، نانا میں نے کسی سے پانی نہیں مانگا، نانا میں نے کسی سے کھانا نہیں مانگا، نانا میں جب بھی سوال کرتی تھی میں یہی کہتی تھی نحن بنات رسول اللہ، ہمیں پہچانو ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، مسلمانوں ہمیں چادریں دو، لیکن کہیں سے چادر نہیں ملی۔ نانا اذان تیری بچ گئی ہے، مؤذن کربلا میں سو گیا ہے، نانا قرآن تیرا بچ گیا ہے، قاری قرآن کربلا میں سو گیا ہے، نانا دین تیرا بچ گیا ہے، نانا میں اپنی ساری اولاد کو قربان کر کے آئی ہوں، نانا میں یہی بتانے آئی ہوں، نانا ہم نے تو امت سے کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن کہیں سے پتھر آتے تھے، کہیں سے کھولتا ہوا پانی آتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ